جناب علی، تو آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک بہت مشہور و معروف ادارہ موجود ہے. اقرار تفصیلات بتائیں گے انشاءاللہ؟ جی بالکل، بڑے کم نام ہوتے ہیں جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جن پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، اور جب ان کا نام آ جائے تو بس ان کا نام ہی ضمانت ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر یہاں کوئی عطیہ دیا جائے گا، اگر اپنے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ان کے حوالے کر دی جائیں گی تو بس پھر بے فکر ہو جائیں آپ کے انشاءاللہ مستحق نہیں، مستحق ترین لوگوں تک، کیونکہ ظاہر مستحقین کی بھی اگر کوئی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہوگی یا جنہیں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، تو ان لوگوں تک آپ کے دیے ہوئے عطیات پہنچ جائیں گے. تو بڑے کم نام ایسے ہوا کرتے ہیں، اور ایسا ہی ایک نام ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا. یہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، کراچی کے لوگ بالخصوص جانتے ہیں. ان کا کام روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان کے دفاتر میں جس انداز میں خدمت خلق ہو رہی ہے ہم سب اس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں. تو آج ہم نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندے کو یہاں مدعو کیا ہے کہ وہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ کس انداز میں ان کا کام جاری ہے. اور یہ وضاحت میں کر دوں کہ یہ ایک طرح سے ARY کی جانب سے خدمت خلق میں اپنے حصے کا تھوڑا سا حصہ ہے. یہ قیمتی ترین ایئر ٹائم ہے جو جب سے یہ رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے ہم نے مختص کر رکھا ہے ان آرگنائزیشنز کے لیے جن سے ہم کچھ نہیں سے انسانیت کی خدمت زندگی کے ہر شعبے میں کرتا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ادارے کا شمار پاکستان کے صف اول کے اداروں میں ہوتا ہے. 17 مارچ 2020 کو CM ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے وفد اور سرپرست اعلیٰ سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ بھوکے سونے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ ایسے لوگوں کے لیے راشن کی سہولت فراہم کریں کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جو مسلمانوں پر پچھلے 1400 سالوں میں کبھی نہیں آیا تھا. حضرت بشیر فاروقی صاحب نے آل پاکستان سیلانی ویلفیئر کے بورڈ ممبرز کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور ادارے کے ہر ٹرسٹی، ہر بورڈ ممبر، ہر ملازم اور ہر رضاکار کو یہ عزم دیا کہ ہمیں پورے ملک میں کسی بھی شخص کو بھوکا نہیں سونے دینا. اس مشکل گھڑی میں ادارے نے 20 لاکھ خاندانوں میں خشک راشن اور کئی لاکھ روٹیاں پکا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچانے اور پکے ہوئے چاول اور کھانے کی تقسیم کا مربوط نظام بنایا. چونکہ راشن کی تقسیم بہت زیادہ تھی جس کی پیکنگ ایک مشکل مرحلہ تھا، اس لیے سیلانی ویلفیئر نے انسانی ذرائع کے ساتھ ساتھ مشینی ذرائع کا بھی استعمال کیا اور پاکستان کے ہر شہر میں سیلانی ویلفیئر کے ملازمین و رضاکاروں نے دنوں رات کی انتھک محنت اور کاوشوں سے خشک راشن اور پکے ہوئے کھانے کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے. اور صرف ادارے کے ملازمین ہی نہیں بلکہ رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ کئی کارپوریٹ ادارے بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں ہوئے اور ادارے کا بھرپور ساتھ دیا. اور اس ایک مہینے کے دورانیے میں ادارے نے تقریباً 4,50,000 سے زائد خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کیے. راشن پیکج میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود ہیں جو کہ 10-12 دن کے لیے کافی ہے. ادارہ پچھلے 20 سالوں سے بلا امتیاز و تفریق، بلا رنگ و نسل، ادارہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ کئی نون مسلم خاندان ایسے ہیں جن کی ادارہ ماہانہ کفالت کرتا ہے. اور ان لاک ڈاؤن کے ایام میں بھی ادارے نے مائنورٹیز کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک راشن اور دیگر سہولیات پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 35 لاکھ سے زائد افراد کے لیے روٹیاں پکا کر تقسیم کی گئیں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ادارے نے صرف روٹیاں ہی نہیں بلکہ معیاری اور صحت کے اصولوں کے مطابق تیار سالن اور کئی ٹن چاول کا انتظام کیا اور اس کھانے کو روزانہ ان گنت لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے. ادارے نے گھر میں بیٹھے فارغ طلبہ کے وقت کے پروڈکٹیو استعمال کے لیے سیلانی آن لائن اکیڈمی کا آغاز کیا جس میں طلبہ کی عمر کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کر کے جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کے بنیادی اصول سکھانے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کورونا کے شک میں مبتلا لوگوں کے لیے ٹیلی ہیلتھ کا بھی آغاز کیا جس سے ہزاروں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا.
آئیے عزم کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ بھوک کے لیے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ آئیے عزم کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ تعلیم کی روشنی سے محروم نہیں رہے گا۔ اس سال ماہ رمضان کے پر نور مہینے میں ادارے کی جانب سے فلاحی اداروں کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان و عید پیکج کا اعلان کرنے جا رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگ مستفیض ہوں گے۔ ایسی سینکڑوں فیملیز کی خدمت ممکن ہوتی ہے آپ کے تعاون سے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ جناب، تو میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیئرمین کے ایڈوائزر ہیں اور بورڈ ممبر بھی ہیں سیلانی کے، جناب افضل چماڑیا صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے سیلانی کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں میرا خیال ہے ریکارڈ ساز خدمت خلق ہوئی ہے سیلانی کے پلیٹ فارم سے۔ جو ویژولز ہم دیکھ رہے تھے، جس انداز میں تا حد نگاہ راشن کے بیگز موجود ہیں، جس طرح سے 35 لاکھ روٹیاں تقسیم کی جا چکی ہیں، تو ہم گھر کے اندر 4-5 افراد میں جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو ہی یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ کسی کو روٹی گرم نہیں مل رہی ہوتی، کسی کو سالن نہیں پہنچ پاتا، کسی تک پکوڑے نہیں پہنچتے، کسی کے سامنے پانی نہیں رکھا جاتا، کسی کے سامنے پلیٹ موجود نہیں ہے۔ گھر کے اندر یہ حالت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے روزانہ 2 لاکھ لوگ مستفید ہو رہے ہیں مختلف طرح سے سیلانی کے پلیٹ فارم سے، اور پاکستان بھر کے اندر جہاں جہاں جس شہر کا آپ نام لے لیجئے سیلانی اپنے طور پر خدمت کر رہا ہے۔ تو سلام کے مستحق ہیں علامہ بشیر فاروقی کے لیے بھی خاص طور پر جو سربراہ ہیں سیلانی کے لیے، افضل بھائی آپ بھی، آپ کی پوری ٹیم بھی، جزاک اللہ، ہمیں فخر ہے آپ پر اور آپ جیسے اداروں پر ماشاءاللہ۔ کیسے ممکن ہو رہا ہے یہ کہ آپ حکومت کے ساتھ بھی، یعنی حکومت کے ساتھ بھی مکمل تعاون اور مدد کی جا رہی ہے، انڈیویجولی بھی مختلف شہروں کے اندر، پریکٹیکلی یہ کیسے، کیا وہ جذبہ ہے یا کیا وہ سوچ ہے، کیا وہ فکر ہے یا وہ کیا نظریہ ہے جو اتنے بڑے آپریشن کو ممکن بنا رہا ہے کہ وہ صحیح سمت میں صحیح طریقے سے جاری رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، اقرار بھائی آپ کا، اور اے وائی کی پوری ٹیم کا، اور آپ کے تمام آنرز کا، جو اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سیلانی کا تعارف کروایا۔ الحمدللہ رب العالمین، سیلانی ویلفیئر 1999 سے اس کی بنیاد ڈلی ہے، اور جب ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ ہم اس کی بنیاد تقوی پہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اور جو کام تقوی پہ ہوتا ہے نا، وہ کامیابی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک سیلانی کے ساتھ کامیابی جڑ گئی ہے۔ زندہ باد۔ یہ رب کا بڑا فضل ہے کہ جس کام کو بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا اسپیڈ میں پھیلتا ہے، اتنا اسپیڈ میں کام ہوتا ہے، اتنی آسانیاں رب کر دیتا ہے کہ ترقیاں ہی ترقیاں، عروج ہی عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تقریباً جب کھانا سٹارٹ کیا تھا تو 30 افراد پہ 30 پرسنز کا کھانے سے کھانا سٹارٹ کیا، اور آج الحمدللہ رب العالمین روزانہ 1,20,000 آدمی کو کک فوڈ پورے پاکستان میں اور مہیا یہ سب سے مشکل کام ہے، پکا ہوا کھانا ڈیلیور کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے انوینٹری، کوکنگ کا انتظام کی صفائی ستھرائی سے بھی ہو، کوئی خدا نخواستہ حفظان صحت کے اصول بھی بائی پاس نہ ہو رہے ہوں، پھر اس پکے ہوئے کھانے کی پیکنگ اٹ سیلف ایک بڑا، یا جہاں پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اگر دسترخوانوں کے اوپر، تو اس کو پلیٹوں میں، یا تو یہ تو بڑا 1,20,000 لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں۔ 1,20,000 آدمی روزانہ فری کھا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ۔ اور یہ الحمدللہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب یہ، جیسے آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا، جیسے کورونا کا ایشو آیا تو حکومت سندھ نے ہمیں کہا کہ آپ ہم سے ملاقات کریں، ہم اس کو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو جب ہم نے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنی سوچ دی کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اب اس میں راشن ڈرائیو کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 2 ملین، اگر ضرورت پڑی 4-5 مہینے تک یہ جو بھی معاملہ رہا تو 2 ملین راشن کی ڈرائیو کرنی پڑے گی۔ صحیح۔ تو یقیناً 2 ملین بہت بڑا تھا، لیکن رات تک سوچنے کے بعد ہم نے تمام منسٹرز کو یہ واٹس ایپ کر دیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو یہ 2 ملین ڈرائیو سیلانی اکیلا ہی کر دے گا۔ زندہ باد، کیا بات ہے۔ 20 لاکھ گھروں کو راشن پہنچانا، اور الحمدللہ رب العالمین آج تک، ٹوڈے یعنی 4 مئی تک، الحمدللہ اس وقت تک ہم تقریباً 5.5 لاکھ راشن ڈیلیورڈ کر چکے ہیں فیملیز کو۔ جزاک اللہ۔ اور اس کی کیا تقریباً کاسٹ ہوگی؟ یہ 5 لاکھ راشن بیگ جب ہم کہتے ہیں تو اندازاً اس کی
کیا قیمت ہوگی؟ یہ تقریباً ایک راشن جو ہے نا یہ 1500 روپے کی کاسٹ کر رہا ہے منیمم، ٹھیک ہے، جس میں ہم ضروریات زندگی کی چیزیں دے رہے ہیں، لگژریس پہ نہیں جا رہے صحیح، ٹھیک ہیں، ہے۔ چائے اور دودھ پہ، کیونکہ ضرورت جو ہے نا وہ آٹا، دال، یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، آئل، تاکہ انسان کھاتا رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو مشکل صورتحال سے وطن عزیز گزر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلانی یا دیگر جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سلام ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور 5 لاکھ خاندانوں تک اگر راشن پہنچ گیا واہ، ہے واہ۔ تو اس سے بڑی اور اس سے شاندار بات کیا ہو سکتی سبحان ہے؟ اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں کس طرح کے لوگ، ہم بار بار یہ سوال اس لیے کرتے ہیں ہر آرگنائزیشن سے تاکہ جو دینے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ صحیح۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہر 5 لاکھ بیگز اگر یا 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ عطیات اللہ کے بندوں کے توسط سے کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عطیات دیتے ہیں، یہ جو مدد کرتے ہیں؟ اقرار بھائی، اس میں سلسلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا نا تو اس وقت ہم نے 1000 روپے کا پیکج پلان کیا تھا کہ 1000 روپے کا پیکج دیں گے، 2 ملین پیکج 2 ارب 2 بلین کے ہو گئے۔ اب 2 بلین کا پلان لے کے ہم جیسے ہی چلے تو ہم نے کہا کہ اتنی تو ہماری، اس سے تو بہت کم ہماری طاقت تھی، ہماری تو 1 بلین کی بھی طاقت نہیں تھی۔ ہم نے کہا یہ پیسہ ہوگا کیسے، لیکن ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ نظر صرف غریب کی مدد پہ رکھو، پیسہ جس مخلوق کی آپ خدمت کر رہے ہیں وہ خالق اس کا انتظام کرے گا۔ آپ کو تو وسیلہ بنایا اس نے۔ ہاں، وہ تو آپ تو ایک ورکر ہو، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو یہ سوچنا نہیں کہ پیسہ کدھر سے آئے گا۔ اور ابھی تک بلیو کرے یہی ہو رہا ہے۔ بھائی دینے والے، کل تک تقریباً ہم جو ہے نا، ہم نے لاسٹ چیک کیا نا 1 مئی تک، تو تقریباً ہم نے 1 بلین اور 49 کروڑ روپے خرچ کر چکے تھے۔ 1.5 ارب روپیہ اب تک 1 ارب 49 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا تھا، اور یہ یقیناً آیا تھا تو خرچ ہوا ہے، کیا بات ہے، اور یہ اللہ کے بندوں نے دیا، بندوں نے دیا ہے، اور لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ہے۔ آپ یہ جو ملک پاکستان ہے نا، اس کی عوام، اس کو بھی سلام ہے کہ جس طریقے سے اس نے پیسہ دیا ہے، آپ بلیو کریں، مطلب روزانہ کی بنیاد پہ کروڑ روپے اس نے سیلانی کو دیا، اور آج بھی یہ دیے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ راشن ڈرائیو آج بھی سٹارٹ ہے۔ کیا بات ہے، اور یہ سیکھنے کی، آج کی اس ٹرانسمیشن یا اس سیگمنٹ کی سیکھنے کی بات یہ ہے جو علامہ بشیر فاروقی صاحب نے ان کو سکھائی کہ آپ بس اللہ کی راہ میں کرتے چلے جائیں، پھر فکر نہ کریں کہ کہاں سے آپ کا ہاتھ رک نہیں سکتا۔ اگر نیک نیتی سے اللہ کے راستے میں کچھ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی خسارہ ہو یا کہیں کوئی ہاتھ رک جائے آپ کا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ اتنا اس وقت تو کیا تھا، چاول کا بحران، آٹے کا بحران، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن اتنی بڑی بڑی کوانٹٹی میں مال لینا، اس کو پیک کرنا، لوگوں تک ڈیلیوری دینا، اس میں سندھ پولیس نے، سندھ رینجرز نے ہمیں بہت سپورٹ کیا کہ انہی کے سپورٹ سے ہم لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ایک دن میں جب ہم 15 20 25 ہزار راشن کی ڈرائیو جس وقت کر رہے تھے تو اس وقت ان کا سپورٹ ہمیں لازمی تھا، انہوں نے فل سپورٹ کیا ہمیں۔ اور ایک میں سلام اور سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کی مینجمنٹ کو، سیلانی کو خاص طور پہ، کہ جو طریقہ اپنایا گیا بادامی صاحب وہ بڑا شاندار تھا۔ اچھا، راشن کی تقسیم میں چونکہ ہم بھی تھوڑا سا کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈپلیکیشن ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے 5 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، بچہ بھی لے گیا، اماں بھی لے گئی، ابو بھی لے گئے، چھوٹا بھائی بھی لے گیا، اور پھر ہم نے بدقسمتی سے مناظر دیکھے کہ وہی راشن دوبارہ سے دکانوں کے اندر بک بھی رہا ہوتا ہے۔ تو میک شور کرنے کے لیے کہ ایک فیملی کو ایک ہی راشن بیگ پہنچے، سیلانی نے بڑا شاندار ایک نسخہ نکالا، اور وہ یہ تھا کہ وہ پہلے تحقیق کی جائے جس علاقے میں تقسیم کرنا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد ہر فرد کو یا ہر ایک شخص کو ایک اسپیسیفک ٹوکن جاری کر دیا جائے، اور جب وہ ٹوکن لے کر جب بھی جہاں پہ بھی جس مسجد میں یا جہاں پہ بھی ڈرائیو کی جا رہی ہے راشن کی، وہ ٹوکن آئے گا، وہ گارنٹی ہوگی کہ تصدیق کے بعد یہ ٹوکن اس فیملی کو جاری کیا گیا تھا، ایک ہی ہوگا اور اس پر ایک ہی راشن بیگ جائے گا۔ تو ڈپلیکیشن کا یا غیر مستحق کا وہ راشن لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے بہت ساری گلیاں تھی نا، تو وسیم بھائی ہم ان گلیوں میں گئے، ہماری ٹیم، میں بھی کئی مرتبہ ڈرائیو میں گیا ہوں، جیسے پاک کالونی کی گلی تھی، اس گلی کے اندر لیٹ سپوز کے 20 مکانات ہیں، تو ہم نے کسی کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ کس رنگ و نسل کے ہو، آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، ہمارا یہ کوئی کام نہیں تھا۔ ہمارے آدمی کو ہم نے یہ پلان دیا ہوا کہ آپ نے 20 لوگوں کو گھر جا کے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو راشن چاہیے، اس کو چاہیے، اس کو دے دو، اس کو ٹوکن دیا، تھوڑی دیر بعد اس نے آپ سے ٹوکن واپس لیا اور راشن دے دیا۔ بڑا سمپل سا فارمولا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہزاروں ہزار کی ڈرائیو ایک رات میں ہم کر پاتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جب لوگوں کو اس طریقے سے خوشیاں ملتی تھی، کیونکہ میں نے جب پاک کالونی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں کے باہر رکشے کھڑے ہوئے ہیں، یقیناً وہ رکشے 15 دن سے بند تھے،
اچھا پھر ہمارے بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ ہم راشن کے ساتھ ایسا کرو کہ جہاں پر ہم پہنچ سکیں اور 10-10 ہزار ڈرائیو کرنی ہے تو ان کے ساتھ 1,000 روپیہ کیش بھی دو ان کو. تو ایک رات میں 1 کروڑ روپیہ بھی ہم نے یوں تقسیم کیا جزاک اللہ تاکہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہوگا تو اس کو دیگر جو ضروریات ہیں وہ بھی بچے کا دودھ چاہیے, ماں باپ کی دوا چاہیے, راشن میں ظاہر ہے یہ چیزیں تو نہیں دے رہے نا, تو اگر یہ بھی بنیادی ترین ضروریات ہیں تو کم سے کم وہ 1,000 سے کچھ نہ کچھ انتظام باقی ضروریات کا بھی کر کیونکہ دیکھیں اکنومی چلے گی نا, پہیہ چلے گا نا کاروبار کا تو ہی سارے معاملات چلیں گے. ایسے ہی کہ پوری دنیا اسی بیس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ کوئی کاروبار چلتا ہے, کیونکہ ہم کب تک فیڈ کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کاروبار کا پہیہ چلے گا جب ہی جا کے اس کا کاروبار. افضل بھائی یہ تو سارا کام ماشاءاللہ جو ہو رہا ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر سیلانی کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور نمبرز چلا رہے ہیں, اور اگر نہیں تو پلیز ضرور چلائیے سو دیٹ جو لوگ مدد کرنا چاہیں. جی ہاں چل رہا ہے جی, بہت اچھی بات ہے. سو دیٹ جو لوگ بھی اپنے انداز میں کسی بھی طرح سے آپ آٹے کی شکل میں مدد کرنا چاہیں, آپ کیش کی شکل میں مدد کرنا چاہیں, آپ بسکٹ کے ڈبے بھیجواتے ہیں, آپ دودھ کی بوریاں, کچھ بھی, تاکہ لوگوں تک وہ کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے, تو جس انداز میں آپ مدد کر سکتے ہیں پلیز آگے بڑھیے. سیلانی ہم سب کا با اعتبار با اعتماد ادارہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں ان کا, اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نکل جائیں کراچی کی گلیوں میں, آپ کو ہر کہیں کسی نکڑ پر, کسی بازار میں, کسی سڑک پر, کسی گلی میں سیلانی اور سیلانی کے رضاکار کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. سو پلیز آپ جو عطیہ کرنا چاہتے ہیں مستحق ترین لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور ساتھ دیجیے سیلانی ٹرسٹ کا. سو یہ کام ماشاءاللہ سلام ہے اگین آپ کو, علامہ صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے سب سلام کے مستحق ہیں. حالات کیا ہیں گراؤنڈ پر, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ خود گئے, لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں اس وقت, یہ بتانا بھی ضروری ہے. گھروں کے اندر کیا صورتحال ہے, ماں باپ اپنے بچوں سے کس طرح سے شرمندہ ہو رہے ہیں اگر افطاری کا سامان نہیں پورا کر پا رہے یا ان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے, مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا جا رہا, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. کہا تو بہت جا رہا ہے کہ کرایہ معاف ہو جائیں گے اور بل معاف ہو جائیں گے, سب کچھ ہو رہا ہے, بل بھی آ رہے ہیں, کرایہ بھی آ رہے ہیں, غریب بیچارہ پستا چلا جا رہا ہے. حالت کیا ہے گراؤنڈ پر اس وقت لوگوں کی؟ یہ تو اس وقت کی صورتحال ہے. میں آپ کو تھوڑے ٹائم پہلے کی بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ جیسے کہ ہم تمام ہی لوگ, ہمارے جتنے بھی بورڈ کے ممبرز تھے, وہ کچھ فائلیں لے کے لوگوں کے گھروں پر پہنچتے تھے. تو میں بھی ایک گھر پہ پہنچا, وہ یہ حسن اسکا کے پیچھے کی بستی تھی, وہاں پر قبرستان کے پیچھے. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ اس فیملی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ فیملی نہیں تھی, وہ صرف ایک عورت ہی تھی بڑی عمر کی. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں, اس کا بہت چھوٹا سا گھر تھا, یعنی 8x8 کا گھر تھا, اور نیچے کچا فرش تھا, 8x8 کا, اور اسی میں اس کا کچن بھی تھا. بہت نامناسب سا گھر تھا. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا اماں کوئی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, آپ اکیلی رہتی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا ہے, وہ الگ جگہ پہ رہتا ہے, میں یہاں پہ 1500 روپے کرائے میں رہتی ہوں. جو راشن آپ دیتے ہو وہ کھاتی ہوں, اور جو آپ 2000 روپے دیتے ہو اس میں سے 1500 روپے میں اس روم کا رینٹ دے دیتی ہوں. تو میں نے کہا اماں آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ سردیوں کے دن تھے. تو اس نے مجھے بولا کہ بیٹا یہ کچا فرش ہے, اسی پہ سوتی ہوں, نہ بچھانے کے لیے کچھ ہے نہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہے. یہ صورتحال ہے اس شہر کے لوگوں کی. یعنی اگر آپ وہ دیکھیں نا اس وقت سما, تو آپ رو پڑے. میں نے فوراً اپنی ٹیم کو بولا کہ یار یہ انتظام کرو, اور جتنی بھی ہماری فیملیز ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچاؤ. تو اس نے مجھے بولا افضل بھائی کم از کم بھی 20,000 بلینکٹس دینے پڑیں گے. یعنی سردی, سخت سردی میں ایسی 20,000 کم سے کم فیملیز تھی جن کے پاس کمبل. کہا کہ جو بچوں, کہتا ہے یہ تو ایک کو دیکھ رہے ہو, آپ کسی کے گھر پہ جاؤ گے تو یہی پوزیشن ہے. کہتا ہے وہی ہم نے 7,500 فیملیز ایڈاپٹ کی ہیں. تو آج الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں. ایک میرے دوست نے ابھی حال ہی میں مجھے بولا کہ 1000 فیملیز آپ کی مجھے دے دو, میں آپ کی 1000 فیملیز ایڈاپٹ کر لیتا ہوں. جزاک اللہ. تو جب رب تعالیٰ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ مخلوق کی مدد کے لیے بھی ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد ان تمام لوگوں کو بھی جو کہ جن کی وجہ سے سیلانی اس قابل ہے کہ لوگوں کی مدد کر سکے. اور اقرار بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہمارے ٹیمپرری کام ہے, ہم پرماننٹ کام بھی کرتے ہیں. ہم اس وقت صدر پاکستان کے ساتھ مل کے 40,000 بچوں کو آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپر بنا رہے ہیں, جس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, موبائل ویب ایپلیکیشن, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ, ریئیکٹ کی کوڈنگ, یہ سب سکھا رہے ہیں. چل ہی رہا ہے نا, وہ چل رہا ہے. تو الگ ہے اور کب سے چل رہا ہے. اور پانی کتنے 100 پلانٹس لگا چکے ہیں اب تک, آر او پلانٹ پانی کے 100 پلانٹس آر او پلانٹس لگا چکے ہیں. انشاءاللہ 1200 آر او پلانٹ لگانے کی ہماری نیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. کیا بات ہے. تو جناب اس نیکی کے سیگمنٹ میں عام طور پر ظاہر افسردہ ہوتے ہیں ہم, افسردہ میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ظاہر ہے لوگوں کو احساس ہو اس تکلیف کا, اور اسی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مہمان یہاں آتے ہیں ان کی مدد ہو سکے, یا
جو آرگنائزیشن یہاں آتی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات اکٹھے کیے جا سکیں. صحیح. اب کی بار ہم نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ کہیں کہیں درمیان میں معاملات کو تبدیل کیا جائے, خراج تحسین پیش کیا جائے, سیلیبریٹ کیا جائے ان لوگوں کے کام کو جو اس وقت اللہ کے بندوں کی خدمت میں مصروف ہیں. تو آج بھی ہم سیلانی کی پوری ٹیم کے لیے, آپ علامہ صاحب, آپ کی پوری مینجمنٹ, ایک ورکر جو اس وقت وہ پیکنگ میں مصروف ہے, جو اس شدید ترین گرمی کے اندر کھانا ڈیلیور کر رہا ہے, کھانا پکا رہا ہے, کھانا پہنچا رہا ہے, راشن کے بیگز گھروں میں رات کے اندھیرے میں لے کر جا رہا ہے, ہر ایک شخص تک, اور بالخصوص اللہ کے ان بندوں کے لیے جو کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 1,000 فیملیز کا ذمہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں, جن کے دیے ہوئے عطیات کی وجہ سے سیلانی یہ تمام تر کام کر پا رہا ہے, ان سب کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو یہاں سے رخصت کریں گے. آپ ہمارے بہاف پہ ان سب کے لیے سلام اور دعائیں اور پوری قوم کا سلام یہاں سے پلیز لے کر جائیے, اور ہر شخص کو جس سے آپ کی ملاقات ہو ضرور کہیے گا کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کا ہر فرد, ہر بچہ جو اس وقت اپنے گھر میں موجود ہے وہ ان کو سلام پیش کرتا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے تالیاں, میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب لوگوں سے, حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے اس وقت ان لوگوں کی جو اللہ کے بندوں کا کام کر رہے ہیں, کہ تالیاں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے, آپ کے لیے, علامہ صاحب کے لیے, آپ کے ورکرز کے لیے, آپ کے ڈونرز کے لیے, اور ہر اس پاکستانی کے لیے جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیں آپ سب, ہمارے ہیروز ہیں, ہمارا مان ہے, ہمارا فخر ہے. زندہ باد. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت نماز ہے.